اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ نے ہمیں ہم پر نہیں چھوڑا کہ جیسے چاہو پڑھو، ہم پہ چھوڑ دیا جاتا. اتنی آرا رائے سامنے آتی ہیں. کوئی کہتا ہے گندا رہنا عبادت ہے، کوئی کہتا ہے کہ ڈیٹول سے جب تک نہیں نہاؤ گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. کوئی کہتا ہے تیزاب سے نہا کے آؤ، کوئی کہتا ہے سر منڈالو ایسے ٹائم پہ، جب بھی نماز کا ٹائم آئے کیا کرو؟ سر منڈالو. یہ بھی ایک عبادت سمجھی جاتی ہے دنیا میں. بعض کہتے ہیں جب یہ عبادت کا ٹائم آئے گا کپڑے اتار کے دھوتی بنیان میں بیٹھ جاؤ. ایک خاص بدھسٹ کا ہوتا ہے نا، اپنے لباس دیکھا ہوگا. کوئی کہتا ہے یوں کر لو، کوئی کہتا ہے یوں کر لو، جیسے دنیا کے مختلف جگہوں پہ. عیسائیوں میں اب کیا ہے، چرچ میں کیا ہوتا ہے، کچھ نغمے پڑھتے ہیں، وہ ختم عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اقیم الصلاۃ کہ سورج جب تبدیل ہوگا نا تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی. کیا خاندانی طریقہ بتایا ہے، اس سے زیادہ خاندانی طریقہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک تو ٹائم کون سا رکھا، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. بدماش آدمی اٹھ ہی نہیں سکتا اس ٹائم پہ ہے. فجر سے پہلے اٹھنا کس کا کام ہے؟ شریفوں کا کام ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا ارلی ان دا مارننگ اٹھ جاتا ہے، اس کا مطلب بندہ شریف ہے. بندہ کیا ہے؟ اور یہ 12 بجے سو کے اٹھتا ہے، ایک دم امیج کیا دنیا کے سامنے جاتا ہے، یہ آدمی ٹھیک بولو نا نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو ٹائم رکھا ہے نا نماز کا، وہ بڑا خاندانی. وہ ٹائم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ ٹائم کسی کو گفٹ ہی نہیں، عبادت کے لیے ہبہ ہی نہیں ہوا. وہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے. میڈیکلی کتنا اچھا ٹائم ہے، آکسیجن کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت، دماغ فریش ہو جاتا ہے. پھر اٹھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرو مسجد جانے سے. دیکھو انگریز بھی صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے. وہ اس لیے صاف کرتا ہے کہ جراثیم مر جائیں. جب میں مسکراؤں تو مسکراتے ہوئے اچھا محسوس ہوں. بتیسی اگر کہیں نظر آئے تو دیکھنے میں لوگ کہیں ویل ڈن، بہت اچھے، کہاں سے بنوائے کہاں سے لگوائے. کہ ڈاکٹر جو دانت دیکھتے ہیں نا، اتنے میلے اتنے گندے کہ اگر کسی کے صاف دانت نظر آئے تو ڈاکٹر کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے آرڈر پہ بنوا کے فٹ کروائے ہیں. گٹکے، اور ڈینٹسٹ کے پاس تو زیادہ تر گٹکے کے کیسز آتے ہیں نا. تو انگریز صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے جراثیم ختم کرنے کے لیے. مسلمان صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. ہمارے ہاں دانت صاف کرنا سنت ہے. اس میں نیت کیا کرنی ہے بھائی؟ اللہ کے پاس. وہ تو خود بخود جراثیم وراثیم تو ویسے ہی مر جائیں گے نا. جراثیم کو کیا پتا اللہ کے لیے کر رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے کر رہا ہے. وہ تو جو بھی کیمیکل ہوگا وہ تو جرمز کو مارے گا نا. لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا. خدا کا دربار ہے بھائی، دانتوں کو صاف کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہ مسواک رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ اللہ کا ایک ایک چیز اللہ کا حکم ہے نا. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو، حدیث میں قلی کرنے کا بھی حکم ہے. 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے 3 دفعہ صفائی کی ہے. ناک کی صفائی ہو رہی ہے، کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں؟ یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں نا، ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے نہ اسکول میں پڑھے، وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں بھائی؟ اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی بہت کم تھا. انہیں دن میں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. دن میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے. دن میں 15 دفعہ ان کو قلی کرائی جا رہی ہے. دن میں 15 دفعہ بازو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. دن میں 15 دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسی قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے، تو یہ خود
علوم نبوت جو ہے نا یہ خود دلیل نبوت ہیں, نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے. کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے, یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے, کلی کی, غرارے کیے, ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا, پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا, اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے, پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے. بال آپ نے رکھے ہوئے, سکھانے پڑیں گے آپ کو, ٹائم لگے گا, اس میں سردی ہے, بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے. تو آسان, یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو, ٹینشن میں. تو سر کے بارے میں کب مسا کر لو. پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکہ, تم ایسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو. تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا, کوئی کام. اور پھر نبی جب صفیں سیدھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے, کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہوا ہو, کہیں پیچھے نہ ہو, بہت سیدھی لائن ہوتی تھی. اور اتنی تاکید کی, فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑھے کر دے گا آپس میں. ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری. وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے. اور پھر عربی میں اس میں ویسے ہی ایک روحانیت, ایک حسن ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں, وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے, خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا, کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں. عربی تو ایسی زبان ہے, گالیاں بھی دے رہا ہوں نا لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی, تو جا کے چوم رہا تھا, اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے, بیت الخلا یہاں. وہ ایک آدمی کہیں گالیاں دے رہا تھا عربی کسی کو, واللہ انت, اب تو میں گالیاں تو نہیں دوں گا نا یہاں بیٹھ. تو وہ دوسرا کہتا ہے پاکستانی, کیا میرے لیے بھی دعا کرنا یار, آپ اس کے لیے اتنی دعائیں دے رہے ہیں. زبان میں لذت ہے, چاشنی ہے. آپ دیکھو امام حرم جب عربی میں دعا مانگتے ہیں کیا خوبصورت, اس میں ایک عجیب نورانیت پیدا ہوتی ہے. وہ اردو, پشتو, وہ پنجابی میں نہیں ہو سکتی, وہ انگلش میں نہیں ہو سکتی. ایسی زبان کی اللہ نے سلیکشن کی. آپ دوسری زبانوں کو اٹھا, ہندو کی دیکھ لو, وہ چاشنی, وہ لذت نہیں ملے گی آپ کو, کسی بھی زبان میں نہیں ہے. قرآن عربی میں انسان پڑھتا ہے, سورہ مریم دیکھو, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. ایسے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے نا, وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, اس کی داڑھی تر ہو گئی, بھیگ گئی داڑھی. جتنے پادری بیٹھے تھے سارے رونے لگے. میرا جو جمعے کا خطبہ ہے نا انٹرنیٹ پہ پہلے ڈالا ہوا تھا, ہم نے نکال دیا, پھر وہ اس کے نیچے انگریزوں کے کمنٹس میں نے دیکھے کہ یار ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مگر یہ مزہ بہت آ رہا ہے اس کو سننے میں. گوروں کے کمنٹ میں نے خود پڑھے ہیں, وہ عربی کا خطبہ, تو وہ خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا پھر بھی مزہ. اور یہ مزہ وہ نہیں ہوتا جو موسیقی میں ہوتا ہے, موسیقی کی لذت اور طرح کی ہے, اور روحانیت کی جو لذت ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے. تو خطبہ ہے, کوئی گانا تھوڑی ہے جو اس میں کوئی لذت ہو. کتنے لوگ ہیں تبلیغی جماعتیں جب باہر جاتی ہیں وہ بتاتے ہیں ایسے واقعات کہ کوئی, ہم نے گوروں کو قرآن سنتے ہوئے یہ جو قاری عبد الباسط تھا نا, ضیاء الحق ان کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے. ضیاء الحق اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے کے جاتے تھے, رشیا لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ.
قاری عبد الباسط نے وہاں تلاوت کی ہے, رشین دہریے جن کو قرآن کا ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ہم چھوٹے تھے اس وقت یہ خبر مشہور ہوئی تھی, کئی دہریے مسلمان ہو گئے کہ یار یہ کیسا کلام ہے یار, اس میں کیا لذت ہے. یہ 1400 سال پہلے اتنا خوبصورت کلام, اور جو پیش کر رہے ہیں وہ لکھنا پڑھنا بولو نہیں جانتے ہو, اور اس کلام کی پھر احکامات کو دیکھ لو, وہ اس سے زیادہ خوبصورت. کیسے پیارے احکام دیے ہیں قرآن نے. وراثت کا حکم اٹھا کے دیکھ لو, نماز کا, زکوٰۃ کا, رشتہ داری جوڑنے کا حکم بھی پیارے, الفاظ بھی پیارے, ورڈنگ بھی پیاری, ان کو پیش کرنے کا طریقہ بھی بہت پیارا. کوئی فحش لفظ نہیں ہے قرآن میں, کوئی بیہودہ لفظ نہیں ہے, کنایوں میں بات کرتا ہے قرآن. کیا ہے زبردست. تبھی تو وہ حضرت جعفر طیار نے جو تقریر کی تھی نا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو مردار کھاتے تھے. جو نبی نے جس پہ قرآن نازل ہو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ مردار انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے, یعنی حکام بھی پیارے. تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز جو ابتدا ہوگی الحمدللہ رب العالمین. کیسا پیارا لفظ ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ملحدین کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو خدا کا انکار کرتے ہیں. ارے ہم انکار نہیں, ہم تو مانتے بھی ہیں, اور صرف خالی پیلی زبان سے نہیں مانتے, اپنی میٹھی ترین نیند کو قربان کر کے. وہ جو مؤذن جو بیچارہ 5,000 10,000 تنخواہ لے کے حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں نا, دو بڑے بڑے تھانے دار بھی بعض دفعہ بلاتا ہے نا ایس ایچ او, پبلک نہیں جاتی کہ بھئی آپ کو ایس ایچ او نے بلایا, تو آپ چونکہ ڈی ایس پی کے بیٹے ہیں آپ فون کر دیتے ہیں کہ میں نہیں آ رہا. ایس ایچ او کہتے ہیں کیوں نہیں آ رہا, کہتے ہیں ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہوں. کہہ رہے بس وہیں رہو, میں خود ہی آ جاتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. ہر فنٹر سے بڑا بھی کوئی فنٹر ہے نا دنیا میں. لیکن ایک گاؤں دیہات کا مؤذن, پھٹی پرانی چپل, وہ مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ, اور اس کی دعوت پر ڈاکٹر بھی لبیک کہتے ہیں, اس کی دعوت پر آرمی کے آفیسر بھی لبیک کہتے ہیں, اس کی دعوت پر جو ہے وہ انجینئر بڑے بڑے وہ بھی لبیک کہتے ہیں, اس کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ بادشاہ بھی لبیک کہہ کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پتہ ہے کہ یہ دعوت اس کی نہیں ہے. یہ بیچارہ غریب ہمیں اگر بلائے تو ہم تو پولیس کے کہنے پہ نہیں جاتے, اس کے کہنے پہ کیوں جائیں گے. ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دعوت کس کی طرف سے دی جا رہی ہے, حی علی الصلاۃ کی, یہ خدا کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے. تو ملحد تو اللہ کو لغت سے ہی نکالا ہوا ہے, اور نمازی نے ایسا ڈکشنری میں ڈالا ہوا ہے کہ اپنی میٹھی ترین نیند ایک عام گنوار دیہاتی کی دعوت کی آواز سن کے اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے. اور پھر سردیوں میں وضو کرنا کتنی ٹینشن کا کام ہے, غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے, اور وہ ساری تیاری کر کے پراپر طریقے سے. دیکھو آفس جانا آسان ہے, آپ کپڑے پہنو, اوپر سے استری کرو, اندر سے کوئی تھوڑی جھانک کے دیکھے گا باس کے اندر سے بغلیں صاف ہیں بھی کہ نہیں ہے بھائی, اندر سے تھوڑی کوئی چیک کرتا ہے. لہذا آفس تیار ہو کے جانا, شادی میں دولہا بن کے جانا بھی بہت آسان ہے. ڈیٹول سے اپنا منہ یوں 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 کرو, تیزاب تھوڑا سا چھڑکو, بالکل جراثیم صاف, اور یوں چڑھاؤ, پہنچ جاؤ, لوگ دیکھیں گے ماشاء اللہ دولہا بڑا چمک رہا ہے. لیکن اللہ نے کہا نا 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 نا, اوپر سے نہیں, اندر سے صاف. اوپر سے بھی ہونا ہے, پہلے اندر سے. بال بڑھ گئے ہیں, نماز مکروہ ہوگی. دانت گندے ہیں, نماز مکروہ ہوگی. پیاز کی بو آ رہی ہے, نماز مکروہ ہوگی, اس بو کو ختم کرو. گٹکے نسوار کی بو آ رہی ہے, ختم, اس کو ختم کرو پہلے. پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے, وضو ٹوٹ گیا آپ کا. نجاست پھیل گئی ہے, اس کو کپڑوں سے دھو, اپنے ازار کو پاک کرو. حالانکہ بھائی نہ بدبو آ رہی ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے, نہ آپ کے کپڑوں پہ چونکہ پیشاب لگا ہوا ہے, پبلک تو نہیں دیکھ رہی, نہ بو آ رہی ہے, کپڑے گندے ہیں, اس کو صاف کرو. تبھی تو نمازی بیٹھا ہوتا ہے واش روم میں شلواریں کندھوں پہ لٹکا کے رگڑ رہے ہوتے ہیں. جو وہمی ہوتے ہیں وہ زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ کیا مسئلہ ہے, انگریزوں کی طرح ہم بھی جائیں واش روم میں, ایک جناب پیشاب کیا اور نکلے. گورے تو میں نے تو دیکھا ہے, باہر ملکوں میں گیا ہوں, گورے تھوڑی اتنی ٹینشن کے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب قطرے آنا ختم ہوں گے, پھر ہم استنجا کر کے باہر نکلیں گے. گورا کیا کرتا ہے, جایا کھڑے کھڑے اس نے پیشاب کیا, چھینٹیں پڑوسیوں پہ پڑ رہی, ویسے اتنے صاف نیٹ کلین گورے جو ہے نا, ویسے آپ دیکھو ایسے ہر چیز. وہ انہوں نے تو باقاعدہ ان کے یہاں تو وہ ہوتے ہیں جراثیم مارنے والے کیمیکل ہوتے ہیں, اس سے وہ ہاتھ صاف کر کے پھر کھاتے ہیں. ایک طرف اتنی صفائی ہے, لیکن جب واش روم جائیں گے, 6 مہینے ہو گئے پانی کا استعمال کسی قسم کے واش روم میں نہیں ہو رہا. یعنی ایک تو چھوٹا واش روم ہوتا ہے, ایک بڑا واش روم ہوتا ہے. دیر آر 2 types آف واش رومس. میں سمجھتا تھا چھوٹے واش روم میں نہیں استعمال ہوتا, پتہ چلا کہ بڑے واش روم میں بھی پانی کا استعمال نہیں.
وہ بھی ٹیشو سے چل رہا ہے حساب کتاب. اللہ نے کہا نا 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 نا, یہ دنیا نہیں دیکھ رہی, میرے سامنے آؤ گے نا تو نیٹ اینڈ کلین ہو کے آنا ہے. تبھی واش روم میں انسان ٹائم لگاتا ہے, بھائی پیشاب کے قطرے ختم ہو جائیں پھر استنجا کروں گا, ورنہ لباس کیا ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. وہی قضائے حاجت لگی ہوئی ہے, اس کو پہلے صاف. ہمارے نبی جب صبح غسل کرتے تو پہلے جہاں جہاں گندگی لگی ہے نا, نجاست, اس کو صاف کرتے, اس کے بعد وضو کرتے, پھر آپ غسل کرتے. تو پہلے گندگی کو صاف کرنا ہے. استنجا کا لفظ ہی نہیں ہے گوروں کی لغت میں, یہ لفظ ہی نہیں ہے ڈکشنری میں. تو اس طرح سے انسان اتنا تو آفس جانا بھی نمازی کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے میں بڑی تکلف سے کام لینا پڑتا ہے, آسان